جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ اور دین کا علم اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہماری یہاں پر بات چل رہی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک کہ جس کو اللہ رب العزت نے علم کی دولت عطا کی اس کو بھلائی عطا فرما دے، اور جس کے پاس دوستو علم نہیں ہے وہ سب سے بڑا خسارے میں، سب سے بڑا خسارے میں، سب کچھ اس کے پاس ہونے کے باوجود بھی پھر بھی وہ خسارے میں ہے۔ اور جس کو دنیا کی دولت اللہ نے نہ بھی دی اور اس کو اللہ نے علم عطا فرما دیا تو وہ خسارے میں نہیں بلکہ وہ کامیاب ہے۔ کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ دنیا کی دولت کے اوپر نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا کی دولت دی تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ علم کے اوپر ہے۔ جس کے پاس علم ہے وہ ہر جگہ کامیاب ہے، اور جس کے پاس علم نہیں وہ کسی میدان میں بھی کامیاب نہیں، کسی میدان میں بھی کامیاب نہیں ہے۔ تو کوشش کرا کرو کہ ہم اپنے امام کے پاس بیٹھیں، اپنے علماء کے پاس بیٹھیں، ان سے محبت کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو، اور ان کے پاس بیٹھنے کے بعد جب ہم بیٹھ جائیں تو پھر ان سے کچھ نہ کچھ ہم دین کے موتی چنا کریں۔ ان کے پاس بیٹھ کے دین کے موتی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہم اپنی ضروریت کے حساب سے، یہ جو ہماری سماج کے اندر چل رہی ہے، جو ہم نماز کے متعلق یا بہت سارے ایسے دین کی باتیں ہیں، تو اگر ہم بیٹھنے کے بعد یہ سیکھتے رہیں گے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا تو تم خود عالم بن جاؤ تب بھی کامیاب ہو، یا پھر طالب علم بن جاؤ، پڑھنے والے بن جاؤ تب بھی کامیاب ہو، یا پھر آپ آقا فرماتے یا پھر علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ کیا ہے؟ یا تو علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، عالم دین سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے بن جاؤ تب بھی تم کامیاب ہو۔ اور آقا فرماتے ہیں چوتھے مت بننا، یعنی ان سے بغض رکھنے والے نہ بننا۔ اگر ان سے حسد رکھنے والے تم بن گئے تو تم پھر ہلاک ہو جاؤ، پھر کیا ہے؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو دار و مدار کامیابی کا یہ ہے کہ یا تو ہم خود عالم بنیں، یا طالب علم بن جائیں، یا پھر علماء سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ان تینوں میں ہی ہمیں کچھ نہ کچھ بنا دے، اور چوتھے سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے، چوتھا بننے سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ تو سب سے بڑا خسارے میں کون ہے؟ کہ جس کے پاس یعنی دین کا علم نہیں ہے۔ دیکھیے یہ حدیث پاک کنز العمال کے اندر ہے، اور اس حدیث پاک کو سماعت فرمائی، کتنی جامع حدیث ہے، اور پھر ہم اپنے خود فیصلہ کریں کہ ہم تم کس جگہ پر ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تبارک عنہ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں العلم حیات الاسلامی و عماد الدین، یعنی فرماتے ہیں کہ علم اسلام کی زندگی ہے۔ کیا فرمایا؟ علم جو ہے اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے۔ علم کیا ہے؟ اسلام کی زندگی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام اور دین زندہ رہے تو پھر ہماری نسلوں کے اندر عالم ہونے چاہیے۔ عالم ہی تو بتا سکتا ہے۔ قرآن کے اندر اب آج کے دن میں دیکھا نہیں کہ ایسا پروپیگنڈا چل رہا ہے، وہ ایک بدبخت اٹھا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو ایسا ذلیل و خوار کیا، ایسا رسوا کیا کہ میں اللہ کے پاک گھر کے اندر اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ اور آپ لوگ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن کی شان میں قرآن کے خلاف اس نے بکواس کی۔ آج اللہ رب العزت نے اس کو نہ دنیا کا چھوڑا ہے نہ آخرت کا چھوڑا، اس کو ذلیل و خوار اور رسوا کر دیا۔ تو اب اگر کوئی ایسا بدبخت اٹھے کہ قرآن مجید کی 17 آیتیں نکال دی جائیں، قرآن مجید کی یہ آیتیں نکال دی جائیں اور یہ نکال دی جائے، تو بتائیے جب ہمارے پاس علم نہیں ہوگا اور سامنے والا بدبخت جو ہے عربی میں بات کرے گا تو تم تو سر ہلائیں گے بھینس کی طرح کہ ہاں بھائی یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے نہیں ہے یہ۔ جب ہمارے پاس علم ہوگا، اگر قرآن کے خلاف کوئی انگلی اٹھائے گا تبھی تو ہم جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں بلکہ قرآن کا فرمان یہ ہے۔
تبھی تو ہم جواب دے سکتے ہیں۔ کوئی کہنے لگے بھی تم نماز پڑھتے ہو، اس نماز کا کیا فائدہ ہے؟ کہ تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس جب علم ہوگا تبھی تو ہم جواب دے سکتے ہیں۔ روزہ رکھ رہے ہو، اس روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ حالانکہ آسے کا یہ فائدہ ہے، وضو کرنے کا یہ فائدہ ہے، مگر ہمیں بھی تو اس کا علم ہونا چاہیے کہ یہ کرنے سے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہمیں خود بھی تو اس کا علم ہونا چاہیے کہ بھئی وضو کرتے ہیں، کوئی پوچھنے لگا بھئی وضو کا فائدہ بتاؤ کیا ہے، تو کیا فائدہ بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے، بتا ہی نہیں پائیں گے جب ہمارے پاس علم نہیں۔ بھئی آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو نماز کھڑے ہو کے کیوں پڑھیں؟ نماز تو بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے، نماز تو لیٹ کے بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کھڑے ہو کے کیوں نماز پڑھیں؟ تو یہ جو بہت سارے ایسے دین کے خلاف جو باتیں اٹھاتے ہیں لوگ، تو ان کا جواب تبھی ہم دے سکتے ہیں جب ہمارے پاس علم ہوگا، اور جب علم نہیں ہوگا تو پھر ہم جواب نہیں دے سکتے۔ اچھا دیکھیے، اللہ رب العزت، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتی کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا، کیا میرے نبی ہم آپ کو سلطنت، بادشاہت بھی عطا فرما رہے ہیں، آپ کو بادشاہت بھی عطا فرما رہے ہیں، اور ہم آپ کو دنیا کا مال و زر بھی دے رہے ہیں، مال و زر بھی دے رہے ہیں، اور آپ فرمائے کہ آپ کو علم بھی دے رہے ہیں۔ اب آپ کے اوپر اختیار ہے کہ بادشاہت کے ساتھ آپ علم کو ترجیح دیتے ہیں، اپناتے ہیں، یا مال و زر کو اپناتے ہیں؟ مال و زر کو اپناتے ہیں۔ تو آپ نے بادشاہت کے ساتھ مال و زر کو نہیں اپنایا بلکہ علم کو اپنایا، اور جب اللہ رب العزت کے نبی نے علم کو اپنایا اور علم کے اوپر یعنی اللہ سے علم کی طلب کی، تو پھر اللہ رب العزت نے علم بھی عطا فرما دیا اور دنیا کی دولت بھی عطا فرما دی، دنیا کی دولت بھی عطا فرما دی۔ تو اللہ رب العزت جس کو یعنی دین کا علم عطا کر دیتا ہے، اس کو پھر بھوکا نہیں رکھتا بلکہ اس کو اللہ رب العزت دنیا کی دولت بھی عطا فرما دیتا ہے، اس کو دنیا کی دولت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے جنتی، کسی جنتی کو دیکھنا ہو، اگر ہم یہ چاہیں کہ کسی جنتی کو دیکھیں، طلب رہتی ہے نہیں کہ یار کوئی جنتی مل جائے دیکھنے کے لیے، یہ ہر انسان کی طلب رہتی ہے، کیونکہ جو جنتی کو دیکھ لے گا اللہ رب العزت اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہے، اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی یہ طلب ہو کہ میں کسی جنتی کو دیکھوں، تو آقا فرماتے ہیں وہ عالم دین کو دیکھے۔ کیا فرمایا؟ وہ عالم دین کو دیکھے، اور جس نے عالم دین بعمل کو دیکھا، گویا آقا ارشاد فرماتے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے کہ جس نے عالم بعمل کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اور جس نے عالم بعمل سے مصافحہ کیا، گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اب ہم دنیا کے لحاظ سے دنیا کی کتنی بڑی بھی ڈگری حاصل کر لیں، مگر یہ فضیلت مل سکتی ہے؟ دنیا کی کتنی بڑی بھی ہمارے پاس ڈگری ہو جائے، کتنا بھی مال و زر خرچ کرنے کے بعد ہم دنیا کی کتنی بڑی ڈگری حاصل، مگر یہ جو فضیلت ہے دنیائی بھی لحاظ سے ہم سب کچھ بن سکتے ہیں، مگر آقا کے فرمان کے مطابق جنتی نہیں بن سکتے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کی بدولت اور اپنے فضل سے ہمیں جنت عطا فرماتے، یہ ایک بات الگ ہے کہ بھئی ہم نے ایسے اعمال کر رہے ہیں، بہت سارے ڈاکٹر لوگ ہیں، انجینئر ہیں، جو دنیاوی پڑھائی انہوں نے حاصل کی، مگر بڑے نیک، بڑے اچھے کام کرتے ہیں، بہت اچھے کام کرتے ہیں، وہ اس سے جو پیسہ ان کو ملتا ہے، یا وہ خود بہت اچھے عمل کرتے ہیں، تو اس کا سبب اللہ رب العزت ان کو یعنی جنت عطا فرمائے گا اللہ نے چاہا تو۔ مگر یہ جو فرمان مصطفیٰ ہے، یہ فرمان مصطفیٰ کے وہ حقدار نہیں ہو سکتے کہ یعنی جس نے عالم کے چہرے کو دیکھا اس نے میرے چہرے کو دیکھا۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے کہ آقا فرماتے کہ جس نے مجھ سے یعنی عالم باعمل سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ تو اب جو نبی سے مصافحہ کرے تو پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ بولیے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے نہیں ہے؟ تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دنیا کا علم حاصل کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی ہونا چاہیے۔ دین کا اتنا علم ضرور ہونا چاہیے۔ کیا ایک تو سب سے اہم چیز دوستو، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں پورا نماز کے متعلق ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کن کن باتوں سے ہماری نماز خراب ہو سکتی ہے اور کن باتوں کے کرنے سے ہماری نماز درست ہو۔ اور سب سے اہم
کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ بعض اوقات بندہ ہوتا تو وہ مسلمان ہی ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، سب کچھ اس کا اسلامی ہے، مگر وہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اس کا صحیح عقیدہ نہ ہونے کی بنا پر وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں یعنی جو شریعت نے حکم دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے کہ اس طرح سے علم رکھا جائے تبھی انسان یعنی اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے، ایمان کو بچا سکتا ہے۔ اب بہت سارے ایسے کفریہ گانے جو آج کے دور میں گانے چل رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کیا جو دین کی بات سے دور ہے یا جس کو دین کی سمجھ زیادہ نہیں ہے تو وہ ہر گھر کے اندر اور ہر انسان گانے گاتا پھرتا ہے۔ بہت سارے ایسے کفریہ گانے ہیں کہ ہم نے وہ زبان سے نکالے پڑھے اور بولے گنگنائے، ہمارا ایمان چلا گیا۔ بہت سارے ایسے گانے ہیں، کل میں ان کی گانوں کی کچھ گانوں کی نشاندہی کراؤں گا کہ کچھ ایسے گانے ہیں کہ وہ ہم زبان سے بولے اور زبان سے بولنے کے بعد میں ایمان سے خارج ہو گئے، یا بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ غصے میں یا مذاق کے اندر ہم نے کہہ دی اللہ کی ذات کے بارے میں۔ مذاق میں بعض اوقات بندہ ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ جس سے اس کو پتہ ہی نہیں چل پاتا اور اس کا ایمان چلا جاتا۔ اب ایمان چلا گیا اور ایمان جانے کے بعد اس نے توبہ نہیں کی اور تجدید ایمان نہیں کیا، تجدید ایمان نہیں کیا، اب وہ ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہے گا، اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتا، اللہ کوئی بھی عبادت قبول نہیں فرماتی۔ اس لیے پیارے جب اپنے بستر پر لیٹا کرو تو تجدید ایمان کر کے لیٹا کرو۔ کیا ہے تجدید ایمان؟ اور تجدید ایمان کیا بڑا آسان ہے۔ بستر پر ہم لیٹے، بستر پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد مالک مولا جو میں نے دن بھر میں مجھ سے جو خطا ہو گئی، جو بھی خطا ہو گئی، میں ان سے توبہ کرتا ہوں۔ کر سکتے ہیں؟ میں ان سے توبہ کرتا ہوں، زبانی ہو یا سوچ و بچار کے ذریعے ہوئی ہو۔ مالک مولا جو بھی مجھ سے یا تیری ذات کے بارے میں بھی کوئی مجھ سے ایسا گناہ ہوا ہے جس کو میں نہیں جانتا یا میرے علم میں نہیں ہے مگر تیرے علم کے اندر ہے، اللہ کے علم میں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، مالک مولا کوئی زبان سے میرے ایسے الفاظ نکلے کہ وہ میرے علم میں تو نہیں ہے مگر تیرے علم میں ہے، مالک مولا میں ان تمام باتوں سے توبہ کرتا ہوں۔ کیا ہے؟ میں ان تمام باتوں سے توبہ کرتا ہوں، اور توبہ کرنے کے بعد پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تجدید ایمان ہے، یہ تجدید ایمان ہے۔ اور جو گناہ ہم نے کر لیے ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ گناہ میں نے کیا ہے، اس سے بچنا بھی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم جمعے کے دن آئے اور آنے کے بعد جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد یہ توبہ نہیں ہے، کرتے نہیں کرتے ہیں، یوں گالوں پہ ہاتھ مارنا یہ توبہ نہیں ہے۔ ہاں توبہ کیا ہے؟ توبہ دل کے ارادے کا نام ہے، گال پہ چاٹ مارنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام توبہ ہے۔ اب یوں چاٹ تو مار رہا ہے اور چاٹ مارنے کے بعد دل میں یہی ہے کہ عصر کی نماز تو کون سی مجھے پڑھ لانی ہے، بھائی دل میں یہی ہے کہ عصر کی نماز کون سی پڑھ لی، اگلے دن جمعے آؤں گا پھر چاٹ مار کے چلا جاؤں گا، تو یہ توبہ نہیں ہوئی۔ توبہ وہ ہے کہ جو زبان پر ہو وہی دل کے اندر ہونا چاہیے۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ کہ جو زبان پر ہے وہی دل کے اندر ہونا چاہیے، یا جو دل پہ ہے وہی زبان پر ہونا چاہیے، اس چیز کا نام توبہ ہے۔ چاٹ مارنے سے، یہ کان یوں پکڑنے سے توبہ نہیں ہوتی ہے، یہ سمجھ لینا، ذہن میں بات رکھ لینا۔ کان پکڑنے سے، یہ چاٹ مارنے سے، گالوں پہ چاٹ مارنے سے توبہ نہیں ہوتی ہے۔ توبہ تب ہوتی ہے کہ جو گناہ ہو جائے اس سے یعنی شرمندہ بھی ہو کہ مالک مولا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں تجھ سے شرم بھی کرتا ہوں اور رب ذوالجلال میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اب یہ گناہ نہیں کروں گا، اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور اس گناہ مطلب یہ ہے کہ اس توبہ پر قائم رہنے کی اللہ سے طلب بھی کرتا رہے، مالک مولا جو میں نے توبہ کی ہے مجھے اس پر تو قائم رکھ، مجھے اس پر تو قائم رکھ۔ پھر اگر کبھی دھوکے میں یا کسی دھوکے میں یا کبھی گناہ ہو بھی جائے پھر فوراً توبہ کر لے،
تو اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتا ہے، وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو فرشتوں، اس نے گناہ تو کر لیا مگر اس کو معلوم یہ ہے کہ میرے سوا اس کا گناہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، اس کو یہ یقین ہے کہ اس کے گناہ کو اگر کوئی معاف کر سکتا ہے تو وہ میری ذات ہے، اے فرشتوں گواہ رہو جو اس نے گناہ کیا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا تو چاٹ مارنے والے کے لیے کچھ نہیں ہے، شریعت میں چاٹ مارنے والے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ ہماری خود کی رسم پیدا کرتا ہے، ہماری خود کی۔ یار سلام پھیرتے کے ساتھ ہی یوں کر کے کریں گے، ارے یار یہ کیا ہے، کرتا نہیں، بہت سارے تم نے دیکھو سلام پھیرا اور سلام پھیرتے کے ساتھ ہی یوں کر رہے ہیں، یہ کیا رسم کر رہے ہو تم؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ شریعت کے اندر نہیں ہے میرے دوستو، نہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ فرمان ہے، نہ کسی صحابہ کا یہ عمل ہے، یہ ہم نے خود پیدا کیا یوں کر کے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ سلام پھیرا، نماز کا سلام پھیرنے کے ساتھ ہی کلمہ طیبہ پڑھیے، استغفار پڑھیے، استغفار پڑھیے، آیت الکرسی یاد ہے تو آیت الکرسی آپ پڑھیے، درود شریف پڑھیے، یہ حکم تو ہے، مگر یوں کر کے یہ کرنے کا حکم نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ میں نے یہاں دیکھا یہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے علماء کے پاس بیٹھیں اور ان سے کچھ نہ کچھ نئی بات دین کی سیکھنے کی کوشش کریں، اور جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس پر پھر عمل بھی کریں گے، جب ہم پوچھیں گے نہیں تو پھر اپنی مرضی سے تو بہت ساری ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ہم جو کچھ